بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ لغت میں فعل کام کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں بالحیث کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ناصرہ، ینصر، انصر وغیرہ۔ اس فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدث یعنی کام پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے: حدث، زمانہ، نسبت الی الفاعل۔ فعل کی تقسیم 5 اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر زمانے کے اعتبار سے، دوسری نسبت کے اعتبار سے، تیسری مفعول کے اعتبار سے، چوتھی ثبوت و عدم و ثبوت کے اعتبار سے، اور پانچویں فاعل کے اعتبار سے۔ آج ہم سب سے پہلی قسم جو ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ فعل ماضی کے لغوی معنی ہیں گزرا ہوا زمانہ۔ اصطلاحی تعریف: فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے ناصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے گزشتہ زمانہ میں۔ اس کی فعل ماضی کو ماضی اس لیے کہتے ہیں، یہ فعل گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی 6 قسمیں ہیں: پہلی قسم ماضی مطلق، دوسری قسم ماضی قریب، تیسری قسم ماضی بعید، چوتھی قسم ماضی استمراری، پانچویں قسم ماضی تمنائی، چھٹی قسم ماضی احتمالی۔ پہلی قسم ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، قرب و بعد کا لحاظ نہ ہو، جیسے ناصرہ، سامعہ وغیرہ۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول۔ ماضی مطلق مثبت معروف سے حرفی فعل ماضی مثبت معروف کے 3 وزن ہیں: فعل جیسے ضرب، فاعل جیسے علم، فعل جیسے شرف۔ اب فعل ماضی کی جو گردان ہے: فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتم جمع مذکر حاضر، فعلتی واحد مؤنث حاضر، فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتن جمع مؤنث حاضر، فعلتو واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعلنا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم۔ ماضی کے مکمل 14 صیغے بنانے کا طریقہ یہ ہے: ماضی کے تمام صیغوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صیغہ واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے سے اس قدر مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب فعل اصل ہے، یہ مصدر سے بنتا ہے۔ اس کے آخر میں الف لگا دینے سے تثنیہ مذکر غائب جیسے فعلا، واو ما قبل مضموم لگا دینے سے جمع مذکر غائب فعلوا بن جاتا ہے۔ تا ساکن لگا دینے سے واحد مؤنث غائب جیسے فعلت بن جاتا ہے۔ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب جیسے فعلتا۔ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلنا۔ تا مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر جیسے فعلتا، اور تما لگا دینے سے تثنیہ مذکر حاضر جیسے فعلتما، اور تم لگا دینے سے جمع مذکر حاضر فعلتم۔ تا مکسور لگا دینے سے واحد مؤنث حاضر جیسے فعلتی، تما لگا دینے سے تثنیہ مؤنث حاضر جیسے فعلتما، تنہ لگا دینے سے جمع مؤنث حاضر جیسے فعلتن۔ تا مضموم لگا دینے سے واحد مذکر مؤنث متکلم جیسے فعلتو، اور نون الف نا لگا دینے سے تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم جیسے فعلنا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم فعل ماضی کی جو فعل ماضی مطلق، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول کے جو صیغے ہیں، ایسے فعل ماضی مطلق مثبت مجہول جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما،
فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اور فعل ماضی مطلق منفی معروف جیسے ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ اور فعل ماضی مطلق منفی مجہول کی جو گردان ہے وہ ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ یہ ان کی گردانیں ہیں۔ اور دوسری قسم ہے ماضی کی، وہ ہے ماضی قریب۔ وہ فعل ماضی ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے قد نصرہ، اس نے مدد کی ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں قد لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ قد کی وجہ سے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف معنی میں ہے کا لفظ بڑھ جاتا ہے، جیسے قد سمع، اس نے سن لیا ہے۔ اس ماضی قریب کی گردان جیسے قد نصرہ واحد مذکر غائب، قد نصرا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، قد نصروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قد نصرت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قد نصرتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قد نصرنا جمع مؤنث غائب، قد نصرتا واحد مذکر حاضر، قد نصرتما تثنیہ مذکر حاضر، قد نصرتم جمع مذکر حاضر، قد نصرتی واحد مؤنث حاضر، قد نصرتما تثنیہ مؤنث حاضر، قد نصرتن جمع مؤنث حاضر، قد نصرت واحد مذکر مؤنث متکلم، قد نصرنا تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم۔ ماضی کی تیسری قسم ہے ماضی بعید۔ وہ فعل ماضی ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے کان ناصرہ، اس نے مدد کی تھی۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔ ماضی کے صیغوں کے ساتھ کانا کا صیغہ بدلتا رہتا ہے اور ترجمہ میں تھا کا لفظ آتا ہے، ایسے کان فعلا واحد مذکر غائب کا صیغہ، کانا فعلا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، کانوا فعلو جمع مذکر غائب، کانت فعلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کانتا فعلتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کننا فعلنا جمع مؤنث غائب، کنتا فعلتا واحد مذکر حاضر، کنتما فعلتما تثنیہ مذکر حاضر، کنتم فعلتم جمع مذکر حاضر، کنتی فعلتی واحد مؤنث حاضر، کنتما فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، کنتن فعلتن جمع مؤنث حاضر، کنت فعلت واحد مذکر مؤنث متکلم، کننا فعلنا تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم۔ اور ماضی کی چوتھی قسم ہے ماضی استمراری۔ وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے کان ینصر، وہ ہمیشہ مدد کرتا تھا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں کانا لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ مضارع کے صیغوں کے ساتھ ساتھ کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے، جیسے کان یفعل، کانا یفعلانی، کانوا یفعلون، کانت تفعل، کانتا تفعلانی، کننا یفعلن، کنت تفعل، کنتما تفعلان، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلان، کنتن تفعلن، کنت افعل، کننا نفعل۔ یہ ماضی استمراری کی گردان ہے۔ اس طرح ماضی تمنائی، یہ ماضی کی پانچویں قسم ہے۔ اس کی تعریف وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی امید پائی جائے، جیسے لیت ما نصر، کاش کہ وہ ایک مرد مدد کرتا۔
اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، ماضی مطلق کے شروع میں یعنی کہ ماضی مطلق کے شروع میں لیتما لگا دینے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے، جیسے لیتما سمیا، کاش کہ وہ ایک مرد سنتا۔ اس کی گردان یہ ہے کہ لیتما فعلا، لیتما فعلا، لیتما فعلو، لیتما فعلت، لیتما فعلتا، لیتما فعلنا، لیتما فعلتا، لیتما فعلتما، لیتما فعلتم، لیتما فعلتی، لیتما فعلتما، لیتما فعلتن، لیتما فعلتو، لیتما فعلنا۔ یہ ماضی تمنائی کی گردان ہے۔ اور ماضی کی چھٹی اور آخری قسم ماضی احتمالی ہے۔ اس کی طریق وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو شک کے ساتھ بیان کیا جائے، جیسے لعلما سمع، شاید اس نے سنا ہو۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لعلما لگانے سے ماضی احتمالی بن جاتی ہے، جیسے لعلما منع، شاید اس نے روکا ہو۔ اس کی گردان یہ ہے کہ لعلما فعلا، لعلما فعلا، لعلما فعلو، لعلما فعلت، لعلما فعلتا، لعلما فعلنا، لعلما فعلتا، لعلما فعلتما، لعلما فعلتم، لعلما فعلتی، لعلما فعلتما، لعلما فعلتن، لعلما فعلتو، لعلما فعلنا۔ یہ تھی ماضی احتمالی، اور آج ہم نے ماضی کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی تعریف اور ماضی کی 6 اقسام مکمل کے مکمل ہم نے گردان کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اگلے سبق میں ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔